مزنگ چوک، لاہور، پاکستان، 27 جنوری، پہلا دن۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کچھ معمولی اور دلچسپ فیصلے مل کر بہت بڑے نتائج کے حامل ثابت ہوتے ہیں۔ میں کم و بیش 1 گھنٹے سے جاگ رہا تھا جب ایسی ہی ایک چوائس میرے سامنے تھی۔ میرے ٹیم لیڈر، جو ایک سابق نیوی سیلر تھا، نے مجھے اطلاع دی، باہر ایک ہی گاڑی SUV ہے، کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ اگر نہیں تو کیا میں اسے آفس لے جاؤں؟ ہمارا دفتر لاہور میں امریکی کونسلیٹ جنرل تھا۔ ہمارا کام نجی فوجی ٹھیکیداروں کے طور پر غیر ملکی ماحول میں کام کرنے والے امریکیوں کی حفاظت کرنا تھا، خاص طور پر جو دشمنوں کے ماحول میں رہتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت خوشگوار کام نہ تھا۔ کچھ لوگ ہمیں پرکشش سیکیورٹی گارڈ سمجھتے تھے، جبکہ کچھ اور ہمیں خنجر بردار دستے قرار دیتے تھے جن کا کام ہلاک کرنا تھا۔ بہرحال ہمارا جو بھی کام تھا بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اگر ہم نہ ہوتے تو بیرونی ممالک میں کام کرنے والے بہت سے مزید امریکی ہلاک ہو چکے ہوتے۔ میری پسند کی گاڑی ایک SUV تھی۔ ایک مرتبہ افغانستان میں کسی مشن پر ایک بڑی SUV لے گیا جس کا فریم ٹوٹ گیا۔ ہم بہت مشکل سے اسے واپس لائے۔ ہمارے پاس یہاں لاہور میں ایک چھوٹے سائز کی SUV تھی۔ اسٹیل باڈی کی وجہ سے یہ عام گاڑی ہمارے اعتبار کی تھی۔ ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ SUV لے جائیں، میں سفید سیڈان لے جاؤں گا۔ میرا ارادہ لاہور کی گلیوں میں کار چلانے کا تھا۔ اس کے بعد واقعات کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو جان ایف کینیڈی اسکول اور ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک اسٹڈی کیس کے طور پر دیکھا گیا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات مل کر ایک خوفناک بحران کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور ایک اہم سنگین سفارت بحران آپ کے در پہ، اور پھر آپ تمام عمر اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں اس صبح قدرے جلدی بیدار ہو جاتا تو شاید یہ واقعات پیش ہی نہ آتے۔ میں اس واقعے سے کوئی ہفتہ بھر پہلے ہی لاہور آیا تھا۔ یہ گزشتہ 2 سال کے دوران میرا پاکستان کا 9واں دورہ تھا۔ میں نے اپنا نصف وقت افغان سرحد کے قریبی شہر پشاور جبکہ نصف لاہور میں بسر کیا تھا۔ 1 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ شہر صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے اور لاتعداد مساجد، تعلیمی اداروں اور مارکیٹوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ شہر میں سیر کے دوران ہم نے خیال رکھنا تھا کہ کسی ناخوشگوار واقعے کا سامنا نہ ہو۔ پلیز مجھے غلط نہ سمجھیں، بطور سیکیورٹی کانٹریکٹر ہم نے بہت سے اہم افراد کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ غیر ملکی ہونے کے باوجود میرا کام عارضی طور پر غیر معمولی تھا، اور یہ وہی راستہ تھا جسے میں نے پسند کیا۔ ہم ایک عظیم کام کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان امریکی مخالف جذبات سے کھول رہا تھا، چنانچہ ہمارا کام مزید دشوار ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے پہلے میں US ایڈ کے افسران کی حفاظت پر مامور تھا، جو افغانستان کے دیہی علاقوں میں چھوٹے مکانات اور سڑکیں تعمیر کرنے کا پروگرام رکھتے تھے۔ ہم مقامات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن میں نے ہر کسی کو خبردار کیا کہ یہ ملک بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے، چنانچہ وہ محتاط رہیں۔ تاہم گروپ میں شامل ایک خاتون کوئی تصویر لے رہی تھیں کہ میں نے اسے چلا کر خبردار کیا کہ وہ کوئی اور قدم نہ اٹھائے کیونکہ وہ بارودی سرنگوں کے درمیان کھڑی ہے۔ پھر میں نے اس پارٹی کو بہت مشکل سے اس خطرناک علاقے سے نکالا۔ سیکیورٹی کانٹریکٹر کا سب سے مشکل کام کسی ناگہانی صورتحال سے بچنا اور اہم افراد کو بچانا ہوتا ہے۔ کبھی آپ دوستوں کے ساتھ بیئر پی رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی لاش بیگ میں بند ہو کر واپس وطن جا رہی ہوتی ہے۔ افغانستان اور پاکستان دونوں کا ماحول یکساں طور پر خطرناک ہے، تاہم اس ناگہانی پن کا ممکنہ تدارک کرنے والی چیز آپ کی مہارت ہے، کیونکہ آپ عام افراد نہیں ہیں۔ آپ نے ایسے مواقع سے نمٹنے کی اعلیٰ ترین مہارت حاصل کی ہوتی ہے۔ بہت سے جنگی ماہرین ریٹائرمنٹ کے بعد طویل عرصے تک بہت کامیابی سے سیکیورٹی کانٹریکٹرز کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ طویل تجربہ انہیں بہتر اور فوری فیصلہ کرنے اور جان بچانے کے قابل بنا دیتا ہے۔
لیکن اس کام میں ایک اہم عامل قسمت بھی ہے۔ جس دن قسمت آپ سے روٹ گئی، مہارت اور حربی صلاحیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ ایک بات آپ نہیں جانتے کہ قسمت آپ کو کتنے مواقع دینا چاہتی ہے۔ چونکہ خطرہ مستقل ہے، اس لیے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں یا اسے ایک معمول کے طور پر لیں۔ اب واپس لاہور میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ جب میں نے اس سفید سیڈان کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور اسکاچ کارنر کے اس احاطے سے باہر آیا جہاں میری ٹیم ٹھہری ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں خود کو درپیش کام کے سوا کچھ نہ تھا۔ باہر جانے کا مقصد اس راستے کا جائزہ لینا تھا جس پر مجھے 3 دن بعد سفر کرنا تھا۔ میں اس راستے پر ممکنہ خطرناک مقامات کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا۔ میری نظریں کسی خطرناک مقام کی نشاندہی کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو ہمیشہ ہی چوکندہ رہنا پڑتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ کے آغاز کے بعد پاکستان میں امریکہ کے سفارتی مشن پر درجنوں حملے ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ امریکی بزنس مقامات بھی حملوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ 2010 میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد افغانوں سے کم نہ تھی، حالانکہ جنگ پاکستان میں نہیں افغانستان میں لڑی جا رہی تھی۔ کم از کم سرکاری طور پر یہی کہا جاتا تھا۔ باوجود اس کے کہ لاہور بہت بڑا شہر ہے، یہاں کبھی اس طرح خطرہ محسوس نہیں کیا گیا جتنا کراچی میں، جہاں دہشت گردی کے حملے ایک معمول تھے۔ یقیناً لاہور بغداد نہ تھا، لیکن پھر یہ کیناس بھی نہ تھا۔ میں حسب عادت چوکنا لیکن ماحول کا لطف لے رہا تھا۔ میں ایک گانے کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ مجھے ایک لڑکی کی یاد بھی آئی، لیکن یہ یاد بہت مختصر ثابت ہوئی۔ میں مال سے ایک ذیلی سڑک پر آیا جو ایک کھلی گلی تھی اور جس میں برطانوی دور کی خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اس دور کی یادگاریں تھیں جب پاکستان برطانوی راج کا حصہ تھا۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے بہت محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا اور اس علاقے کی مسلسل کسی بھی مشکوک سرگرمی کے لیے اسکیننگ کر رہا تھا۔ ایک نوجوان کی کمر کے قریب ابھار کا مطلب ہے کہ وہ بندوق لے کر جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک بھاری بھرکم گاڑی بارود سے بھری ہو سکتی ہے۔ کھلے لباس والی کسی عورت نے خودکش جیکٹ پہنی ہو سکتی ہے۔ یہ سب خطرات اپنی جگہ موجود تھے۔ میں نے گزشتہ 5 روز ایسے ہی خطرات کا جائزہ لینے میں بسر کیے تھے۔ لاہور میں سفر کرتے ہوئے ٹریفک جیم کا بھی خیال رکھنا ہوتا تھا۔ در حقیقت یہاں سفارتی نمبر پلیٹ رکھنے والی گاڑیوں کو روک کر بدسلوکی کے واقعات بھی تواتر سے پیش آ رہے تھے۔ جب پولیس ہماری کسی گاڑی کو روکتی تو وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے، لیکن ہم اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیتے۔ عراق میں ہونے والے تجربات نے ہمیں بتایا تھا کہ انتہا پسند بھی پولیس کی وردی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ پولیس ہمیں گھنٹوں سڑک پر کھڑا رکھتی اور ہم دروازہ بند کر کے اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک کہ امریکی سفارت خانے اور قونصلیٹ خانے میں تعینات ریجنل سیکیورٹی آفیسر RSO ہماری مدد کو نہ پہنچ جاتے۔ کچھ عرصہ قبل پاکستانی پولیس نے ایک معمر خاتون کو بھی گرفتار کیا تھا۔ دیکھنے میں یہ خاتون دادی اماں کی طرح لگتی تھی۔ یہ خاتون امریکن قونصلیٹ کی نائٹ شفٹ میں کام کرتی تھیں۔ پولیس نے اس پر جاسوسی کے آلات استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ پولیس نے اس سے جاسوسی کے آلات اور ایک کلاشنکوف AK-47 رائفل بھی برآمد کر لی۔ کہانی کی بنیاد ایک ڈیجیٹل کیمرہ تھا، جبکہ کلاشنکوف کی کہانی جھوٹی تھی۔ بہرحال پولیس نے برآمدگی کا ثبوت فراہم کر کے کیس درج کر لیا۔ جب پولیس کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی تو لاہور ہائی کورٹ نے کیس خارج کرتے ہوئے خاتون کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ لاہور شہر کے ارد گرد گھومتے ہوئے میں ٹریفک کے پیٹرن پر بھی توجہ دیا کرتا تھا۔ اس فیصلہ کن دن جب میں سفید سیڈان میں لاہور میں ڈرائیو کر رہا تھا، ٹریفک معمول کے مطابق تھا۔ میں جیل روڈ پر تھا۔ میرے سامنے ایک چوک تھا جو مزنگ چوک کہلاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا بس اسٹیشن دکھائی دیتا ہے جہاں بہت سے بینک اور ریسٹورنٹ ہیں۔ چوک کے قریب آتے ہی میری رفتار سست ہو گئی۔ میں نے چوک میں ایک ٹریفک پولیس مین کو دیکھا۔
پاکستان میں ٹریفک پولیس کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے۔ جب میں اسٹاپ تک پہنچا تو میری گاڑی سڑک کے درمیان تھی۔ میرے دائیں اور بائیں کی دونوں لینز گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کاروں کے درمیان کی جگہ موٹر سائیکلوں سے بھری ہوئی تھی۔ بہت سے موٹر سائیکل رکشہ بھی رکے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں رکے ہوئے 2 منٹ ہوئے ہوں گے۔ میں مسلسل گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں کم و بیش مطمئن تھا جب ایک سیاہ رنگ کی موٹر سائیکل میرے سامنے آ کر رکی۔ اس پر 2 افراد بیٹھے تھے۔ ڈرائیور، جس کا نام بعد میں پتہ چلا کہ فیضان حیدر تھا، نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ دوسرا شخص محمد فہیم اس کے عین پیچھے بیٹھا تھا، لیکن اس کے جسم کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ لیا تھا۔ پاکستان میں شہریوں کے پاس ہتھیار پائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہیں کسی خطرے کا سامنا ہو یا وہ کسی کے لیے خطرے کا باعث بنے، لیکن جب کوئی کسی مصروف چوک میں سڑک کے درمیان آپ پر پستول تان لے تو پھر تمام معروضات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص آپ کے لیے فوری خطرہ بن جاتا ہے۔ جب زیادہ تر افراد کو جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو خوف سے ان کے حواس جواب دے جاتے ہیں۔ ان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیفیت انہیں لاحق خطرے میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اگر وہ بھاگ سکتے ہوں تو وہ اسے ترجیح دیں گے۔ لیکن خوش قسمتی سے مجھے دنیا کے بہترین ٹرینر سے تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے اعصاب پر پڑنے والے دباؤ کو کم کیا۔ میرے سامنے موجود تمام منظر کے جزویات کو پڑھ رہا تھا۔ ایسے حالات میں عام لوگوں کی توجہ صرف گن پر ہوتی ہے، لیکن میں اپنے سامنے 65 انچ کی اسکرین کو ایک ٹی وی کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے 2 نوجوان تھے جن کے پاس گن تھی۔ اب میری توجہ اس گن پر مرکوز ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت کے لمحات سست ہو گئے ہوں۔ میں نے بیک مرر سے دیکھا اور اپنی توجہ آگے کی طرف مرکوز کر لی۔ دائیں بائیں اور پھر اسی موٹر سائیکل سواروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں محتاط ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل بالکل میری کار کے سامنے تھی۔ ہر طرح کے اشاروں کنائیوں سے ان کی شناخت ہو چکی تھی۔ میں نے پیچھے بیٹھے شخص کو جیب سے گن نکالتے اور اپنی طرف بلند کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔